دوستو ٹائٹینک آج سے 112 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ جہاز اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا، لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر پر سمندر کا نوالا بن جائے گا۔ ٹائٹینک کیسے اور اپنی کون سی غلطیوں کی وجہ سے ڈوبا، دوستو یہ بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انفو ٹی وی۔ دوستو یہ بات ہے 10 اپریل سال 1912 کی، جب اس جہاز نے اپنے پہلے سفر کا آغاز انگلینڈ کے سٹی ساؤتھ ہیمپٹن سے کرنا تھا اور اس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اس اکنامک پورشن میں سفر کرنے کی ٹکٹ $30 تھی، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی ٹکٹ $150 تھی، جو آج کے دور میں تقریباً 3,40,000 بنتی ہے۔ آخرکار دن 12 بجے ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس شپ کے کیپٹن سمتھ تھے، جن کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں صرف 7 دنوں میں اپنا سفر پورا کر کے نیو یارک پہنچنا ہے، کیونکہ یہ اس جہاز کا پہلا سفر تھا اور اس کو ہر حال میں نیو یارک ٹائم پر پہنچنا تھا۔ کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اپنے پہلے ہی سفر میں ٹائٹینک اگر اپنی منزل پر لیٹ پہنچتا تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی۔ دوستو جب ٹائٹینک کی پبلسٹی کی گئی تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا گیا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز تیار کر لیا گیا ہے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز اپنا پہلا سفر بھی مکمل نہ کر پائے گا۔ اب اس کا سفر اپنے عروج پر تھا اور اس کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ یہ جہاز پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ پھر چوتھے دن یعنی 14 اپریل سال 1912 کو شام کا وقت تھا اور سمندر پر ہر طرف دھند اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ٹائٹینک سے پہلے ایک اور جہاز وہاں سے گزرا تھا، جس نے ٹائٹینک کو ایک بڑی برف کی چٹان سے آگاہ کیا تھا۔ دوستو ایکسپرٹس کے مطابق یہ وارننگ ٹائٹینک کے عملے کو تقریباً 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے ان سے یہ انتہائی امپورٹنٹ وارننگ مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ غلطی آگے جا کر ٹائٹینک کے لیے تباہی کا باعث بننے والی ہے۔ اب ان سے یہ انتہائی امپورٹنٹ وارننگ مس ہو چکی تھی، اسی وجہ سے ٹائٹینک اس آئس برگ کی جانب تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دوستو لیکن ابھی بھی اس جہاز کو آئس برگ سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ ٹائٹینک کے پہرے دار الرٹ تھے، جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھ کر کیپٹن کو دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن یہاں ان کی ایک اور کوتاہی سامنے آئی کہ دور سے آئس برگ کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس دوربین ہی موجود نہیں تھی۔ اب پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن وہ اس آئس برگ کو دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہ دیکھ سکے۔ پہرے داروں نے اس فٹ بال گراؤنڈ جتنے بڑے آئس برگ کی خبر کیپٹن کو تب دی جب یہ جہاز کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ دوستو اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے بڑے آئس برگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو یہ بڑے جہاز بڑے آرام سے پار کر لیتے ہیں، اور شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے مین انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ کیپٹن سمتھ نے اس آئس برگ سے ٹائٹینک کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن یہ آئس برگ اتنا قریب آ چکا تھا کہ اب کچھ بھی کرنا فضول تھا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک سے ٹکرا چکا تھا اور اس کی وجہ سے جہاز کے نچلے حصے کی باڈی پوری ڈیمیج ہو چکی تھی، اور پھر اسی وجہ سے اس کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ دوستو اب معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا اور تمام عملہ اس جہاز میں موجود تمام پیسنجرز کی جان بچانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ٹائٹینک اب آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا، تبھی کیپٹن سمتھ نے ایمرجنسی ریڈیو الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک جہاز میں موجود لائف بوٹس کے ذریعے پیسنجرز کو ان میں بٹھا کر جہاز کو خالی کیا جا رہا تھا، لیکن لائف بوٹس کی تعداد صرف 20 تھی، جبکہ پیسنجرز پورے 1500 تھے۔ ناظرین اب ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان بوٹس میں سوار ہونا چاہتا تھا۔
اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا اور پھر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس کی تمام لائٹس بھی بند ہو چکی تھیں اور اگلے ہی لمحے میں جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور یوں ہی پورے 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں پورا جہاز سمندر کے اندر ڈوب چکا تھا اور اسی طرح تقریباً 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے، جس کا ٹمپریچر -2 ڈگری سیلسیس تھا۔ دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر کر کے ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔